فرق نہیں کریں گے، نہ محمود میں نہ ایاز میں، پھر کہیں جا کر شاید انسانیت کی اصلاح کا پہلا سیڑھی یا پہلا قدم وہ ہم چڑھ سکیں۔ اور اگر ہم اسی کیٹیگری کے اندر رہیں گے کہ ہم عقل والے ہیں، ہم شعور رکھنے والے ہیں، ہمیں مینرز آتے ہیں، ہمیں ڈسپلن آتا ہے، سامنے والا جاہل ہے، سامنے والا کم عقل ہے، سامنے والے کو علم نہیں ہے، اس سے دور رہنا چاہیے، یہی ہمارے زوال کی وجہ ہے۔ یہ آج تک کوئی بھی نہیں جان سکا ہے۔ بڑی احادیث، بڑی روایات ہیں اس کے پیچھے، بڑے بڑے ایسے بھی افراد گزرے ہیں جنہوں نے کمیونیکیٹ کر کے رب کو بولا کہ جی ہم سے زیادہ بھی کوئی علم رکھنے والا ہے۔ یہ بھی ہسٹری ہے، ایسا نہیں ہے۔ زندگی میں ان چیزوں سے جتنا بچتے جائیں گے، جتنا اپنے آپ کو نکالتے جائیں گے، اتنا آپ اس صراط مستقیم پر چلتے جائیں گے، نہیں تو الجھتے جائیں گے، پریشان ہوتے جائیں گے۔ بچے بھی ہوتے ہیں چھوٹے، ان سے بھی اگر پرسیپشن ہے آپ کی، کنسیونگ ہے آپ کی، وہ بھی آپ کو مت دے دیتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں مت دینا۔ لیکن آپ پہلے اپنے آپ کو اس کلاس کے اندر لے کر آئیں۔ آپ نے پہلے ہی اپنی کلاس اوپر رکھی ہوئی ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں، آپ کا جو فیصلہ، آپ کی جو سوچ ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بڑی عقل سے، بڑے باوثوق ذرائع سے آپ کہتے ہیں کہ سامنے والا بیوقوف ہے، سامنے والا اناڑی ہے، یہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں آرام سے، اور کہتے اس کو ہیں جو کمزور ہے ذرا سا، کوئی تھوڑا فائنینشلی سٹرونگ ہے شخص، اس کے ساتھ بات کرنے میں جرت نہیں ہوتی آپ کی، ڈرتے ہیں لوگ، اوائڈ کرتے ہیں، نہیں یار وہ ناراض نہ ہو جائے، یار وہ خفا نہ ہو جائے، اور اس اقدام سے جو اس کی ذات ناراض ہو رہی ہے وہ آپ سوچیں، میں بھی سوچوں، میں نے بھی یہ چیز نکالنی ہے اپنے ذہن سے، آپ نے بھی نکالنی ہے، لیکن سمجھ کر ہم نے یہ کرنا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو آج کا اناڑی ہے یا آج کا جو بیوقوف ہے، یہ کل کا عقل مند ہوگا۔ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں ان بچوں کی جن کو والدین کہتے تھے یا معاشرہ کہتا تھا جی یہ انہوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے، جی یہ تو ڈفر ہے، یہ تو بیوقوف ہیں، ان کو تو بات نہیں کرنی آتی، ان کو تو کھانا نہیں آتا، ان کو تو پینا نہیں آتا۔ آج معاشرے میں جو جس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں لوگ، ان کا ایک نام ضرور ہوگا، ان کا ایک مقام ضرور ہوگا۔ کئی ایسے رشتے ناتے جو ہے اس کے اندر بھی ہم لوگ رکاوٹ ڈال دیتے ہیں اسی وجہ سے کہ نہیں فلاں جو ہے وہ صحیح ذہن والا نہیں، تھوڑا کھسکا ہوا آدمی ہے، چھوڑیں اس سے کیا بات کرنی، بیوقوف ہے، اناڑی ہے۔ جب اس کیلیبر پہ ہم اپنے آپ کو رکھیں گے تو کیسے دوسرے کو شناخت کر سکیں گے؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ شناخت کے لیے پہلے اپنے آپ کو جانچنا ہے کہ آپ کے اندر کیا عقل ہے، آپ کے اندر کیا فہم ہے، آپ کے اندر کیا ویژن ہے۔ کوئی ایسا ہے آپ کے پاس آلہ، کوئی ایسا سکینر ہے آپ کے پاس، کوئی ایسی ڈیٹیکٹیو ٹائپ کی چیز ہے آپ کے پاس کہ آپ دوسرے کو بول سکے بھی تو بیوقوف ہے، تو کم عقل ہے، یا تو اناڑی ہے۔ معاشرے میں جتنا امپورٹنٹ رول دانشور کا ہے، صاحب عقل کا ہے، اتنا ہی امپورٹنٹ رول ان دو کلاسوں کا بھی ہے۔ بات کو جاری رکھیں گے۔ کالر ہے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور کیا حال ہیں آپ کے؟ سر شکر ہے رب کا قادری صاحب، الحمدللہ۔ جی ماشاءاللہ، آج موضوع پھر آپ کا ایک مشکل سا موضوع سر، اس میں آج 2-3 چیزوں کو آپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں، جی بیوقوف، اناڑی، کم عقل۔ جی مطلب یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ان میں مین کون سا ٹاپک ہے، کس پہ بات کی جائے۔ اناڑی ہونا میں اپنے اینگل سے قرض کروں گا، جی نہایت ادب کے ساتھ، اگر میری بات میں کوئی آپ سے اختلاف ہو جی جی تو وہ صرف ایک سوچنے کا اختلاف ہو سکتا ہے اور کوئی اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اناڑی جو ہے اس کا میرے خیال بیوقوف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ کم عقل کا کچھ تعلق بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ بیوقوف اکثر اس کو کہا جاتا ہے کہ جو عقل سے کام ہی نہ لے۔ ٹھیک ہے۔ بیوقوفیاں
زیادہ کریں. جی. اور اناڑی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے کام کرنے میں میچورنس نہ ہو, جس کی بات کرنے میں پوری پراپر وہ چیز نہ ہو جو ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. اب اناڑی کی حیثیت سے اگر ہم اس لفظ کو دیکھتے ہیں کہ کس کس پہ لاگو ہوتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت موجودہ زمانے میں اللہ کے اولیاء کو میں نہیں بیچ میں شامل کرتا, ان کے علاوہ ہر انسان پہ یہ لاگو ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے جی. میں اناڑی ہوں, جی. شاید آپ اناڑی ہیں, شاید میرے ارد گرد کے بہت سارے لوگ اناڑی ہیں. وہ کس اینگل میں مطلب ہم لوگ اناڑی ہیں؟ جی. وہ اس اینگل میں اناڑی ہیں کہ ہم ایک انسان ہونے کے ناطے غلطیوں کے پتلے ہیں. کامل کھلاڑی جو ایک مکمل انسان, کھلاڑی انسان بنتا ہے, وہ نہیں ہے ہم. جی نہیں. وہ تب ہوں گے اگر انشاءاللہ ہماری کوشش جاری رہی اپنی آخری سانس تک, اور کسی ایسے مرد کامل کا ہاتھ مل گیا, صحبت مل گئی, وہ ہماری یہ کمیاں دور کر کے ہم کو کھلاڑی بھی بنا دے سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی کوئی خصوصی نظر کرم ہو جائے, پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی خصوصی رحمت ہم پر ہو جائے, تو انشاءاللہ وہ ہم اناڑی سے ایک دم کھلاڑی بن سکتے ہیں. جی. ویسے ادروائز ہر بندہ میں سمجھتا ہوں اسٹوڈنٹ ہے, جب تک وہ زندگی میں جیتا ہے وہ اسٹوڈنٹ ہی رہتا ہے, ایک طالب علم ہوتا ہے. اب طالب علم سے مراد یہی نہیں ہے کہ وہ اسکول کا طالب علم ہے, ہر چیز کا علم حاصل کرنے والا طالب علم ہی ہوتا ہے. جی. تو بہرحال اناڑی تو سبھی ہیں. ہاں کچھ چیزوں میں بندہ سمجھ لیتا ہے اپنی عقل سے, اللہ کی دی ہوئی عقل سے, کہ یہ چیز کی حقیقت یہ ہے, یہ چیز کی حقیقت یہ ہے, پھر وہ اس کے مطابق اپنی نیکسٹ لائف کو گزارتا ہے. جی. تو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ پاتی تو وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, کہیں نہ کہیں ایسے موڑ پہ وہ چیز اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے. اور میں بہت چھوٹا تھا تو بہت ساری چیزوں سے بڑوں کی باتیں سنتا تھا تو اختلاف کرتا تھا, جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. جی. مثلا گھر میں والدین باتیں کرتے تھے, جی شادیوں کے بعد اکثر لڑکے بدل جاتے ہیں. جی. تو میں کہتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ کیا, ایک ماں باپ جن کا اتنا عرصہ ایک بچے پہ سایہ رہتا ہے, ایک ان کے اوپر ان کی توجہ رہتی ہے, وہ 20 سال 25 سال یا 30 سال ماں باپ کی محنت ہوتی ہے اس کے اوپر, اور وہ چند دنوں میں ایک نیا آنے والا بندہ, ایک لڑکی ہو یا لڑکا, مطلب رشتہ دار جو ہیں وہ اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں اتنے بڑی محنت کو, 20 سال کی 30 سال کی, یہ کیسے تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن چھوٹا تھا, نہیں سمجھ میں آئی, لیکن جب ہم اس مقام پہ آئے تو واقعی ہمیں وہ چیزیں سمجھ میں آئیں کہ بڑے جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک. اچھا رہی بات جو ہم ایک دوسرے کو اناڑی فوراً سے کہہ دیتے ہیں یا کم عقل یا بیوقوف کہہ دیتے ہیں, تو وہ اس میں ایک پہلو جو مین پہلو ہے وہ یہ ہوتا ہے سر کہ کسی کو اس کی غلطی سمجھانے کے لیے, اس کی اصلاح کرنے کے لیے, اس کی اس کمزوری کی نشاندہی کرنے کے لیے اس کو مطلب ایسے لفظ کہا جاتا ہے بعض اوقات. ہاں بہت ساری جگہوں پہ غرور و تکبر کے ساتھ بھی یہ چیزیں مطلب ہوتی ہیں, لیکن اکثریت جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں اگر وہ کسی کو اناڑی کہتا ہے, وہ اگر غیر موجودگی میں کہتا ہے اس کی تو یہ غلط ہے. جی. ہاں اگر اس کے سامنے کہتا ہے تو وہ اس کا احساس کر رہا ہے, تاکہ میں اس کو آج یہاں پہ اس کی غلطی کے بارے میں کہوں گا تو یہ نیکسٹ ٹائم اس کے لیے بہتر سوچے گا یا اس کا کچھ کرے گا. تو یہ ہی آج میرے کچھ ویوز ہیں. جی جی بالکل صحیح, وہ کچھ میں نے عرض کی ہیں. جی سر. کمیاں بیشیاں آپ نکال دیجیے گا, اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی اصلاح فرمائے. آمین آمین جی. اور آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں آپ ہمارے لیے بھی کرتے رہا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین, تو لفظ اناڑی, بیوقوف, اب اس سے بچنا ہے ہم نے, اور اپنی کنسیونگ کو, اپنی پرسیپشن کو سیٹ کرنا ہے. جو سٹیمپ لگی ہوئی ہے اشرف المخلوقات کی, اس کو امپلیمنٹ کر کے بتانا ہے. لیکن یہ اسی وقت کریں گے ہم جب ہم ان سوچوں سے, ان لوگوں کی کیٹیگری سے نکلیں گے. تب یہ کتنا گولڈن چانس ہے, یہ کتنا
خوبصورت وقت ہے ہمارے لیے کہ ہماری سانسیں چل رہی ہیں اور ہر چیز موجود ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی ایڈیشن آنا ہے یا کوئی نئی کوئی چیز آنی ہے. قرآن و حدیث ان سب کو جب ہم کھول کر سمجھنا شروع کریں گے تو پھر یہ جو اناڑی پن ہے یہ ڈیلیٹ ہوتا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ. پھر ایک نہ ایک کرتے کرتے ایک دن تھوڑے سے کھلاڑی بن جائیں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو اناڑی ہوتے ہیں یہ بچ بھی جاتے ہیں اور جو کھلاڑی ہوتا ہے یہ یا ہارتا ہے یا جیتتا ہے. یہ بھی ایک لاجیکل بات ہے اگر آپ اس سے اتفاق کریں. تو ہم نے اپنے اس نظام کو، اپنے اس سسٹم کو اس طریقے سے کنسیو کرنا ہے کہ ہم کھلاڑی بنتے جائیں. اور اگر ایک چیز کو بار بار ہم دیکھی جا رہے ہیں، بار بار ہم سنی جا رہے ہیں، بار بار ہم فوکس کیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد امپلیمیشن نہیں ہو رہی تو خدا شاہد ہے کہ ہم اناڑی ہیں. اور یہ اناڑی پن جو ہے ہمارے لیے باعث زحمت ہوگا، رحمت نہیں ثابت ہوگا. یہ ایک فیکٹ بات آپ کو بتا رہا ہوں. اور جب اس لفظ اناڑی سے نکلیں گے، کھلاڑی کی طرف سوچیں گے کہ نہیں کچھ کرنا ہے، آج ہی کرنا ہے، کچھ نہ کچھ تو کر جانا ہے، کوئی نہ کوئی تو پارٹیسپیشن ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی تو کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہاں سے کہاں رب کی ذات لے جائے گی. بات کو جاری رکھتے ہیں. کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. عبدال بھائی میں ابو بکر اسماعیل بول رہا ہوں کراچی سے. کافی عرصے کے بعد شامل ہو رہا ہوں آپ کے پروگرام میں. جی سر. جی سر. اور قادری صاحب نے جو اس وقت جو تجزیہ کیا تھا آپ کے آج کے سبجیکٹ پر سر، اور انہوں نے جو کامنٹس دیے ہیں ماشاءاللہ ہر وقت ان کے کامنٹس مناسب اور صحیح ہوتے ہیں، آج بھی اچھے ہی تھے. جی جی. میں تھوڑی سی معذرت کے ساتھ اپنے کامنٹس ذرا بتا دوں جو آپ کے سبجیکٹ پر. جی جی. کہ اناڑی میں شاید اس کو سمجھ رہا ہوں کہ جو اپنی فیلڈ ہے، سمجھ لیجیے کوئی اکاؤنٹنٹ ہے یا کوئی انجینئر ہے، جی جی. وہ اپنی فیلڈ میں اگر کوئی بلنڈر کر لے ٹھیک ہے جی. تو اس کو ہم بار بار کرتا رہے تو اس کو تو ہم اناڑی کہیں گے، لیکن شاید اسے یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کم عقل ہے یا بیوقوف ہے. جی ہاں. اچھا، کم عقل اور بیوقوفی کے لیے اتنا واضح ایک بات ہو جانی چاہیے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ کسی کے پاس پاور ہے یا کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو وہ کم عقل نہیں ہے یا بیوقوف نہیں ہے. جی. اس کا کوئی ریلیشن پاور اور پیسے سے نہیں ہوتا. نہیں ہوتا ہے. بالکل صحیح. ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں. ایک وقت میں ایک بادشاہ جی. اپنی رعایت میں اس کا ایک فقیر اس کا دوست ہوا کرتا تھا. جی. اور اس فقیر کو وہ کبھی کبھی بلاتا تھا، کھلاتا پلاتا تھا، فقیر وزٹ بھی کرتا رہتا تھا. جی. ایک مرتبہ بادشاہ نے اسے ایک چاندی کی چھڑی دی اور کہا کہ میری